محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور خواتین، سب سے پہلے خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، مدبر انس و جاں، اللہ جل شانہ کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی بیان ہو، جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا، بے شمار، میرے الفاظ سے زیادہ، میری سوچ سے زیادہ، زمین و آسمان کے ذرات سے زیادہ، آسمان کی وسعتوں سے زیادہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، گزشتہ ایام میں نے جنت و جہنم پر تذکرہ کیا تھا۔ جہنم سے بچنے کے اسباب، اس پر گفتگو کی تھی۔ ایک عنوان اور بھی ذکر کیا تھا، آؤ جنت کی سیر کریں۔ جنت کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا، لیکن مجھے کچھ کمی محسوس ہوئی کہ جنت میں داخلہ کس کا ہوگا، جنت میں داخلہ کس کا نہیں ہوگا، اور بھی کچھ چیزیں جنت کے حوالے سے وہ یکے بعد دیگرے بات کی جائیں تو بہتر ہوگا۔ اور اسی حوالے سے میں آج جس موضوع کو لے کر ٹھہرا ہوا ہوں وہ موضوع ہے جنتی دروازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے جنت کو بہت خوبصورت، اعلیٰ، بے مثال بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، ایسے ہی رب ذوالجلال نے جنت کے دروازوں کو بھی اعلیٰ اور بے مثال بنایا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، چوکھٹ ہے نا، وہ دو لکڑیاں ہوتی ہیں جو، اب وہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی وہ تو انشاءاللہ جائیں گے دیکھیں گے تب پتہ چلے گا۔ چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ شہر اور ہجر شہر کے درمیان ہے۔ ایک حدیث کے اندر ایسا بھی کہا گیا جتنا مکہ اور بصرہ شہر کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے جنت کے دروازوں کے درمیان۔ حالانکہ دیکھا جائے تو مکہ سعودی عرب میں ہے، ہجر بحرین میں ہے، اور میری معلومات کے مطابق 1150 کلومیٹر، 1250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اتنا زیادہ فاصلہ ہوگا دروازوں میں۔ ہم تو مسجد نبوی کے اندر جو خوبصورت چیزیں لگی ہوئی ہیں، چھتریاں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، دروازے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، لائٹس دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، دنیا کے عجائبات دیکھ کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اپنے دل کو مسرور کر لیتے ہیں۔ وہ منظر ذرا سوچئے جو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، کیسا منظر ہوگا، وہ دروازے کیسے ہوں گے۔ جب جنت اتنی خوبصورت ہے تو اس کے دروازے کتنا اعلیٰ بنائے گئے ہوں۔ اسی لیے ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے، اور جنت کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر بار بار کیا ہی گیا، اس لیے ہے کہ ہم اس کے بارے میں جب سنیں، اور بیان بھی میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم جانیں تو ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں لکھ دے اور یہ فیصلہ کر دے کہ ہمیں ان دروازوں سے داخل ہونا ہے انشاءاللہ۔ یہ دروازے، مشہور حدیث صحیح مسلم کی ہے، رمضان میں سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور رمضان آنے سے پہلے ہی، رمضان جیسے ہی آتا ہے، ہمارے روزہ رکھنے سے پہلے ہی ادھر چاند نکلا، ادھر جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور
ایک اور حدیث کے اندر جو صحیح حدیث ہے، کئی مرتبہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ہفتے میں بھی 2 بار جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر پیر اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہمارے گناہوں کی بخشش کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے جو موحد ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں کیا ہے، بڑی غلطی نہیں، کسی کا حق نہیں کھایا ہے، اپنے نفس پر چھوٹا موٹا ظلم کر لیا ہے، وہ معاف کر دو اس کی نیکی کی وجہ سے، کیونکہ وہ نیکی کر رہا ہے۔ ہاں جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے اس کو مت معاف کرو، وہ لوگ جو دل کے اندر حسد، کینہ، کپٹ، بغض، نفرت رکھتے ہیں ان کو بھی معاف مت کرو۔ تو ہر پیر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ان 2 لوگوں کو چھوڑ کر کے، مشرک کو چھوڑ کر کے، کینہ کپٹ والوں کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگوں کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ نیکیوں کی وجہ سے جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے۔ تو رمضان میں تو کھولے جاتے ہیں اور ہفتے میں بھی 2 دفعہ کھولے جاتے ہیں جو ہے جنت کے دروازے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کا یہ احسان دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے کہ جنت کے اندر جب جنتی داخل کیے جائیں گے جنت کے دروازوں سے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ دروازے کھلے ہیں آپ داخل ہو جاؤ، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے انہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ دروازے جب سارے کھل جائیں گے اور فرشتے متعین کر دیے جائیں گے تو باقاعدہ دعوت دے کر کے بلایا جائے گا، آئیے تشریف لائیے، مرحبا، آپ کا استقبال ہے، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیے۔ اس کا بڑا خوبصورت تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، ان حالات کا، اس سچویشن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ سورہ زمر کے اندر، اور میں نے خطبے کے شروع میں اس آیت کو اسی لیے پڑھا ہے، اللہ نے کہا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے رب سے ڈرتے تھے جب جنت کی طرف لے کر جائیں گے تو گروہ در گروہ لے کر کے جائیں گے، جماعت در جماعت لے کر جائیں گے، ٹولی در ٹولی لے کر کے جائیں گے جنت کی طرف۔ حتی اذا جاؤوها، جب جنت کے قریب پہنچیں گے، وہ فتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے ان کے لیے جب کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، تو جنت کے دربان ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آرام سے سلامتی کے ساتھ تم نے بڑی بھلائیاں کی ہیں، اس لیے جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ باقاعدہ بلایا جائے گا، حدیث کے اندر دعیہ کا لفظ آتا ہے نا، ان کو دعوت دی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے گیٹ کھلا ہے آپ چلے جاؤ، ہے نا، لیکن ایک ہے کہ گیٹ پر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ کو بڑھ کر کے بلا رہے ہیں، آپ آگے مل کر کے بلا رہے ہیں، چلیے چلیے چلیے، تو ذرا اس میں لطف الگ ہے، اس میں کرم الگ ہے، اس میں مہربانی الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں داخل ہو جاؤ، نہیں، فرشتے اور اعلیٰ درجے کے فرشتے بڑھ بڑھ کر کے بلا رہے ہوں گے جنتیوں کو، آؤ داخل ہو جاؤ داخل ہو جاؤ۔ اب جنت کے 8 دروازے ہیں صاحب، ایک ایک دروازوں کے بارے میں مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے، مشہور دروازوں کے نام تو ہم کو پتہ ہیں، لیکن 8 دروازوں کے نام شاید ہی پورے طور پر کسی کو پتا ہو۔ چلیے آج جان ہی لیتے ہیں۔ ایک دروازہ ہے جنت کا بڑا مشہور دروازہ، باب الصلاح، نماز والا دروازہ۔ کون لوگ داخل ہوں گے اس سے؟ کون لوگ داخل ہوں گے؟ جب ٹائم ملا تب نماز پڑھ لی، وقت نہیں رہا تو نماز نہیں پڑھی۔ اپنے حساب سے ہم نماز پڑھیں گے صاحب، بڑے مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم کو وقت ملے نماز پڑھ لو، نماز پڑھنا ضروری ہے، بس اپنے حساب سے ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ لوگ داخل کیے جائیں گے؟ نہیں، نماز کو جو اول وقت پر پڑھتے ہیں، جو شریعت کا قانون ہے، نماز کو جو صحیح وقت پر پڑھتے ہیں اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنت کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں، ورنہ ایسے نمازی نہیں کہ صاحب فرصت ہے ظہر پڑھ لی، فرصت ہے عصر پڑھ لی، فرصت ہے مغرب بھی پڑھ لی، لیکن عشاء اور فجر وہ تو بڑا کٹھن ہے، وہ تو بڑا مشکل ہے، وہ غائب ہو گیا۔
نہیں، ایسے لوگ باب الصلاۃ سے نہیں داخل کیے جائیں گے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان مصلیوں کے لیے بھی جہنم ہے کہ جو اپنی نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے تو چھوڑو ان کی بات، وہ تو صحیح سے مسلمان ہی نہیں، ان کو کافر کہہ دو تب بھی چلتا. کتنے سارے صحابہ نے بے نمازی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. ان کی بات چھوڑو، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جو کچھ نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ نمازیں غائب کر دیتے ہیں. ان کے تعلق سے عرش والے نے قرآن میں کیا کہا؟ فویل للمصلین. ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، نمازیوں کے لیے، ان مصلیوں کے لیے جہنم ہے جو کچھ نمازیں تو پڑھتے ہیں، کچھ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں سستی اور کاہلی کی بنا پر. ہاں، ایک حدیث سناؤ مختصراً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر. منافقین پر سب سے زیادہ مشکل نماز جانتے ہیں کون ہے؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. اور آج ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ماننے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پکا سچا مسلمان مومن گردانتے ہیں. کیا یہ صفت ہمارے اندر نہیں کہ عشاء کی نماز ہم پر بھاری ہوتی جا رہی ہے اور خاص طور سے فجر کی نماز ہم پر تو بہت زیادہ بھاری ہوتی جا رہی کہ ہم روزانہ اپنے حساب سے اٹھتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں. اتنی بھاری ہے فجر کی نماز. یہ منافقوں پر بھاری ہوتی ہے، منافقوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر کہا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا تُوتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُّوا. اگر ان کے اجر و ثواب کو لوگ جان لے، یعنی ان کی قدر و قیمت کو پہچان لے، اگر چلنا ان کو نہ آتا ہو، پیر ان کے کام نہ کریں، گھسیٹ کر اپنے آپ کو اگر لانا ہو مسجد تک تو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے گھسیٹ کر بھی لے کر کے آئیں گے، اگر لوگوں کو احساس ہو جائے کہ کتنی اہم نمازیں ہیں. لیکن آج ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، آج ہمارے پاس الحمدللہ ہاتھ پیر سلامت ہیں ساری چیزوں کے لیے. ہم دوڑ کر کام کرتے ہیں، خود کا پیسہ کماتے ہیں بڑی محنت سے، کاروبار میں پورا دل لگتا ہے، مگر جب اللہ کو یاد کرنے کی بات آتی ہے تو بہانے ہمارے پاس ہزاروں ہوتے ہیں. ہماری خواتین کے پاس کم بہانے نہیں ہوتے. ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی آج کی خواتین پہلی خواتین، پہلے خواتین نہیں ہوا کرتی. کیا وہ مائیں نہیں بنتی تھی؟ کیا ان کو ضرورتیں نہیں لاحق ہوتی تھی؟ وہ نمازوں کی پابندی کیسے کرتی تھی؟ آج بہانے بہت ہیں، بچی چھوٹی ہے، بچہ چھوٹا ہے، نہیں ابھی میں اس حالت میں ہوں، نہیں ویسا نہیں ویسا نہیں، ذرا حالات اچھے نہیں ہیں، نہیں ہو پا رہا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس میں مصروف رہ کر کے سب ختم ہو جاتا ہے ٹائم، نہیں پابندی کر پاتی ہوں. ہزار بہانے رہتے. کیا پہلے بچے نہیں ہوتے تھے؟ کیا پہلے حالات نہیں تھے؟ کیا چھوٹے بچے نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کو دودھ نہیں پلانا پڑتا تھا؟ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، پھر بھی نمازوں کی پابندی کیسے کرتی تھی وہ؟ ہاں، مخصوص ایام میں تو عرش والے نے کہا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گی، جس میں روکا گیا اس میں نہیں پڑھیں گی، لیکن جس میں کہا گیا ہے پڑھو تو اس میں بہانے تو نہیں بنا سکتی ہیں نا، اس میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو لوگوں سن لو، لوگوں جان لو، میرے نوجوانوں خاص طور سے سمجھ لو، عشاء کی فجر کی نماز جو تم پر بھاری ہوتی جا رہی ہے یہ منافق کی صفت ہے. اور منافق کہتے کس کو ہیں؟ جس کے دل میں ایمان نہ ہو. ظاہراً اس کی داڑھی کتنی خوبصورت ہو، ٹوپی کتنی اچھی لگاتا ہو، اس کے کپڑے پینچے اوپر رہتے ہوں، دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہو، لیکن دل ایمان سے خالی ہے، وہ منافق ہے. اللہ نہ کرے یہ چیز کوٹ کر آپ میں بھر جائے. یہ عادت منافق کی ہے کہ آپ پر عشاء کی نماز اور فجر کی جماعت بھاری پڑ جائے، آپ سے اٹھنا نہ ہو پائے. وہ ایمان جو آپ کو آپ کے بستر سے مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ ایمان آپ کو قبر سے حشر تک کیسے لے کر جائے گا؟ وہ ایمان پھر حشر سے جنت تک کیسے لے کر جائے گا؟ سمجھو اس بات کو. تو پہلا دروازہ باب الصلاح، جس کے اندر یہ نمازی لوگوں کو خاص اسپیشل داخل کیا جائے گا، کیونکہ دیکھا جائے گا کہ جس کا پوائنٹ کس میں زیادہ ہے. 8 دروازے ہیں، الگ الگ اعمال آدمی نے بہت سارے کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پوائنٹس کس چیز میں؟ سب سے زیادہ نماز میں ان کا پوائنٹ ہے.
تو چلیے باب الصلاۃ سے داخل دعیہ بلایا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ رواہ البخاری. جو شخص دنیا کے اندر نمازی تھا اسے بلایا جائے گا کہاں سے؟ باب الصلاۃ سے، جنت میں داخل ہو جاؤ. قصہ مختصر. دوسرا دروازہ باب الجہاد. باب الجہاد ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک عظیم عمل بلکہ گریٹ عمل، بہت خاص عمل، جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص یہ کر کے گیا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ رواہ البخاری، کہ جو جہاد کر کے گیا، اللہ کے راستے میں قربانیاں دے کر کے گیا، تو اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا آؤ تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. جہاد کے معنی کوشش کرنا ہے. اب یہ کوشش جن بھی حالات میں ہو اس میں کوشش کرنا ہے. اگر حالات صحابہ کرام والے ہو تو پھر وہ والا جہاد. اگر حالات ایسے ہوں کہ آپ کو اپنے کردار سے کوشش کرنی ہے اسلام کو پھیلانے کی، لوگوں کی اصلاح اپنے کردار سے کرنی ہے، تو اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے، اپنے کردار کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے، اسلام کا نظریہ بتانے کے لیے جو کوششیں، جو محنتیں آپ کریں گے وہ بھی جہاد ہے. ہاں، جہاد کے معنی کوشش کرنا. اب یہ کوشش جن بھی حالات میں ہو، حالات جیسے ہوں اس میں کوشش کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، حق کی دعوت دینا، غلط سے لوگوں کو روکنا، یہ جہاد ہے. یہ جہاد نہیں ہے کہ آج جو لوگ اپنے آپ کو بم باندھ لیے، پھوڑ دیے، بچے مر گئے، عورتیں مر گئے، بوڑھے مر گئے، ناحق لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد نام دے دیتے ہیں کہ ہم نے جہاد کیا ہے. رب کعبہ کی کبریائی کی قسم، یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہالت ہے. یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. یہ جہاد نہیں ہے، یہ ظلم ہے. یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہنم میں پہنچانے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ ہے. یہ جہاد بالکل بھی نہیں ہے. جہاد تو مظلوموں کی مدد ہے، اور مظلوموں کو مار کر، ناحق لوگوں کو مار کر جہاد والا عمل کہنا، یہ جہاد لفظ کی بے عزتی ہے، یہ جہاد نہیں ہے. تو جو شخص دنیا کے اندر حق والا راستہ اپنا کر کے گیا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا. تیسرا باب الریان. ریان، دنیا کے اندر جو لوگ خوب روزہ رکھتے تھے، رمضان کے روزے تو رکھتے تھے. عاشورہ کا روزہ آ گیا، بڑا اچھا چانس ہے اپنے گناہ بخشوانے کا، عاشورہ کا روزہ رکھ لیا. عشر ذوالحجہ کے دن آئے، عشر ذوالحجہ کے روزے رکھے، نوافل کا اہتمام کیا، ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھا. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہر مہینے اس نے جو ہے کئی روزے رکھے، فرائض کی پابندی کی، نوافل کا اہتمام کیا، نفلی روزے رکھے. اس کے روزوں کا پوائنٹس بہت زیادہ ہے، دیگر بھی اعمال اس نے کیے، لیکن سب سے زیادہ پوائنٹ، سب سے اچھا کام جو اس نے کیا، جس حصے میں وہ روزہ ہے، تو اس کو بلایا جائے گا باب الریان سے کہ داخل ہو جاؤ. من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان رواہ البخاری. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ بھائی آؤ داخل ہو جاؤ. اور پکارا بھی کیسے جائے گا؟ اتنے سارے لوگ ہوں گے نا، اتنے سارے لوگ، اور انہیں پکارا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ تو کہاں ہے بھائی روزے دار؟ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، روزے دار کہاں ہو؟ آؤ داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. یہ روزے والے دروازے سے، باب الریان سے داخل ہو جاؤ. ہمارے پاس تو بہانے بہت زیادہ رہتے، نفلی روزہ تو دور کی بات ہے. نوجوان احادیث کے اندر عاشورے کا روزہ ہو، یہ مشہور جو روزے ہیں، یہ روزے بچے بھی رکھتے تھے مدینہ کے اندر. ہمارے نوجوان پوچھو روزہ ہے؟ نہیں، کام دکان پر بیٹھنا رہتا، نہیں رہ پاتا. کون سا پہاڑ توڑنا ہے آپ کو؟ روزہ رکھنے کے لیے ارادہ ضروری ہے. ارادہ آپ کر لیے کہ مجھے روزہ رکھنا، ہر چیز آسان ہو جاتی ہے الحمدللہ. صحابہ کرام جنگ لڑتے تھے، روزہ رکھتے تھے. ہاں، جنگ لڑتے تھے. اس سے مشکل کام کیا ہو سکتا کہ جسم تو پریشر میں ہے، دماغ بھی پریشر میں ہے، جان کا خطرہ ہے، کتنی پریشانیاں ہیں.
کسی چیز کی جو ہے پتہ نہیں کب کیا ہونے والا ہے، جسم کے اندر طاقت کی جبکہ ضرورت ہے، مگر پھر بھی وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن آج ہمارے پاس بہانے چاہیے، ہمارے پاس ہر چیز سے بچنے کے بہانے، دنیاوی چیزوں میں نا ہم بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھتے، کیوں؟ اس کو حاصل کرنا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرتے، مگر دین کی بات آتی تو کہیں نہ کہیں سے شیطان کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتا اور بہانے ڈھونڈ کر کے نکلنے کی کوشش کرتے۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ تو جو روزے دار ہوں گے نا ان کو بلایا جائے گا باب الریان سے، اور ایک چیز اور خاص چیز، ان کو خاص مشروب دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر روزہ رکھ کر بہت زیادہ گئے نا تو اسپیشل وہیں ایک سواگت ہوگا، ایک استقبال ہوگا، یہ مشروب پیو اور اس کے بعد جنت کے اندر ہمیشہ کے اندر داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ صائمون روزے داروں کے لیے۔ اس کے بعد باب الصدقہ، جو لوگ دنیا کے اندر خوب صدقہ کر کے گئے، اللہ نے مال دیا تو جیب کو پکڑ کر کے نہیں رکھا کہ ختم، پکڑ کر رکھو، 10 روپیہ کر کے بچاؤ، 100 کرو اور 100 کر کے پھر اس کے بعد بڑی نوٹ کرو، پھر اس کے بعد لے جا کر بینک میں جمع کر دو، ہے نا؟ نہ خود پر صحیح سے خرچ کرو، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، نہ بچوں کے اوپر زیادہ خرچ کرو، کیوں؟ لوگوں کو پتہ نہ چلے، بس سیکرٹ طریقے سے زمین جائیداد خریدتے رہو، سونا خریدتے رہو، بچا بچا کر رکھتے رہو، ایسا نہیں، پھر یہ دروازوں سے نہیں داخل ہو پائیں گے۔ اللہ نے مال دیا اور دل بھی کشادہ دیا، بندہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے اس قابل بنایا ہے کہ میں کسی کی کچھ کر سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں۔ ہاں، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے کسی اور کی مدد کرنے کے لیے۔ ہاں، اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دو کہ اللہ رب العالمین تیرا کرم احسان ہے کہ اس لائق بنایا تو نے کہ ہمارا ہاتھ اوپر رہتا ہے، نیچے نہیں رہتا ہے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے، اس چیز کو سمجھو، اس چیز کو جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، رواہ البخاری، جو دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کرتا تھا، خرچ کرتا تھا، اسے باب الصدقہ سے جو ہے کہا جائے گا کہ تم جنت کے اندر جو ہے داخل ہو جاؤ۔ ایک چیز اور بھی ذکر کر دوں صدقہ کے تعلق سے، لاکھوں کروڑوں صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں کرو تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 چیزیں خاص طور سے دیکھتا ہے، ایک تو پرسنٹیج اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور دوسری چیز اللہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ آپ جو خرچ کرتے ہو کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ آپ اس لیے خرچہ کر رہے ہو تاکہ جو ہے لوگ مجھے اہمیت دیں کہ میں دے رہا ہوں، تو بھائی مجھے اہمیت دو، میں اتنا خرچ کر رہا ہوں نا، میں دے رہا ہوں، اس کے واسطے آپ کر رہے ہو۔ آپ دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو صرف اور صرف مقصد ہو دنیا والے اس کو کاؤنٹ کریں نہ کریں، کبھی زندگی میں نام لے نہ لیں کہ میں نے ایسا کیا تھا، اللہ رب العالمین کے پاس نام درج ہو جائے کافی، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور پرسنٹیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آمدنی 10,000 ہے اور اس میں سے آپ نے اگر 1,000 صدقہ کر دیا تو سمجھ لیجئے آپ نے زبردست صدقہ کیا ہے، اور ایک آدمی ہے وہ لاکھوں کما رہا ہے اور پھر وہ 1,000 دے رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے وہ 2,000 آپ سے زیادہ دیا مگر پھر بھی دیکھا جائے تو آپ سے کم دیا اس نے۔ ہاں، پرسنٹیج میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس نے کم دیا کیونکہ آپ کی آمدنی 10,000 ہو، آپ نے 1,000 دے دیا، اس کی تو لاکھوں ہے تو وہ دکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ 2,000 اس نے دیا ہے مگر آپ سے زیادہ اس نے نہیں دیا ہے۔ ہاں، اس نے آپ سے کم ہی دیا ہے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین خاص طور سے دیکھتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور حلال کمائی سے، حرام سے نہیں، اللہ حرام چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں، کروڑوں آپ خرچہ کر دو، حرام چیز کو اللہ قبول نہیں کرتا، حلال کو قبول کرتا ہے۔ ایک کھجور اگر صدقہ کرتا ہے بندہ، اللہ اس کو اپنے ہاتھ پر رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، جیسے مثال دی گئی جیسے تم جانور کے بچے کی پرورش کرتے ہو، پھر وہ چیز جب احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے پھر اس حساب سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ نیت بہت اہم چیز ہوتی ہے، اسی لیے صدقہ و خیرات کے معاملے میں کنجوسی مت کرو، صدقہ و خیرات کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو۔ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، جس طرح روزے رکھنا ضروری ہے، جس طرح دیگر عبادات ضروری ہیں، ایسے ہی صدقہ و خیرات بھی ضروری ہے۔
ہاں بہت ضروری ہے. ہمارے پاس کیا ہے کہ جب مصیبت کوئی آئی اور پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی یاد آتی کہ مولانا ایک بکرا لا کر کاٹ دینا, کیا بہت مصیبتیں آ رہی, کوئی سڈن مصیبت آئی بچ گئے, اب لا کر بکرا کاٹ دینا کیا, اب پوچھتے ہیں برابر یہ ساری مصیبتوں کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں آنے سے پہلے کیا کرو نا, پہلے کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے, اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے, ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے, عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. ہم کچھ بھی کریں الحمدللہ ثواب سے نوازے جاتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. پانچواں دروازہ الباب الایمن, داہنے طرف والوں کا دروازہ, یا یوں کہہ لیجئے ایک معنی اس کا اور بھی بنتا ہے بابرکت دروازہ. اس سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ بڑے اسپیشل لوگ. اس دروازے سے بڑے اسپیشل لوگ داخل ہوں گے. صحیح بخاری کے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 افراد جو ہے جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے. 70,000 افراد امت محمدیہ میں سے بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے جنت کے اندر. اچھا, مسند احمد کی ایک حدیث مجھے اور بھی ملی, میرے سامنے گزری وہ حدیث کہ ہر 70,000 میں سے 70,000 نا 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ 70,000. ایک حدیث کے اندر یہ بھی ملا ہر فرد کے ساتھ 70,000 جو لوگ ہیں نا ان 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ 1,000. اتنے لوگ. مفسرین نے محدثین نے اس کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ دراصل یہ ایک لمٹ بتانا نہیں ہے, اس سے انلمیٹڈ بات بتانی ہے کہ بہت 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 زیادہ ہم سوچ نہیں سکتے اتنے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور حدیث کے اندر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہے. کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو چھو چھا نہیں کرتے تھے, ہاں نہ چھو چھا کرواتے تھے, ہے نا, بابا کے درگاہوں پر دربانوں پر ادھر کچھ بھی ہو گیا, بچے کی طبیعت خراب ہے چلو دھاگا باندھ دو, یہ لٹکا دو, وہ ٹانگ دو, ایسا کرنے والے نہیں تھے. نہ بدشگونی لیتے تھے, نہ کچھ برا سوچتے تھے کہ ایسا ہو گیا تو ویسا ہو جاتا, ارے صبح صبح اس کی شکل دیکھ لیا میں اب کیا پورا دن خراب گزرتا. فقیر جو ہے صبح صبح مل گیا تو قوم پہ فقیر مل گیا تھا, صبح صبح کاروبار اچھا نہیں ہوتا, بلی راستہ کاٹ دیے تو اب سفر سہانا نہیں ہوتا, تو ہچکی آ گئی تو کوئی یاد کر رہا ہے تو پتہ نہیں کیا اعلیٰ بلا ساری چیزیں. ایسا بالکل بھی نہیں کرتے تھے. ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. توکل اللہ ان کا مضبوط تھا. ایسے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. حدیث جان لیجئے, حدیث کے اندر کہا گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں رب کے سامنے سجدہ کریں گے, لمبا سجدہ کریں گے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے کہا جائے گا, مقام محمود دیا جائے گا, سفارش والی جگہ دی جائے گی, تو اس موقع پر لمبی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا فَيُقَالُ يَا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ. اپنے امتیوں میں سے وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں ان کو باب الایمن سے جنت میں داخل کر دیجیے. آتا ہے یہ لفظ باب الایمن, ان لوگوں کا دروازہ اسپیشل جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. چھٹا دروازہ باب لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو بہت غلط سمجھتے نہیں, کبھی کچھ غلط ہوتا تو فوراً ہماری زبان سے نکلتا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ جانتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. افسوس لوگوں کو پتہ نہیں, غلط چیزوں پر لا حول پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں لا حول بہت غلط چیز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عظیم ذکر ہے, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, اور اس کا مطلب اتنا اچھا ہے. مطلب سیدھا سادہ میں بتاؤں, اے اللہ میں جو کچھ بھی ہوں صرف تیری توفیق سے ہوں. اتنا اچھا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور ہم سمجھتے ہیں غلط. ہاں بڑی عظیم چیز ہے. قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترمذی کی روایت ہے, کہتے ہیں یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان کے پیر پر پیر سے ہلکا سا مارا اور کہا کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ تجھے بتاؤں؟ تو کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے, بڑی اچھی بات بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دروازہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہے نا, ہم لوگ ہوتے تھے کیا بولتے ہیں, کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں, ہم تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو غلط سمجھتے.
یہ بھی ایک دروازہ ہے. ہاں ذکر و اذکار کرنے والے اس سے داخل کیے جائیں گے. اور ایک دروازہ ہے باب الوالد، ہے نا 7واں دروازہ باب الوالد. پتا ہے کسی کو؟ بے شک ماں کا بڑا اونچا مقام ہے. بے شک حدیث کے اندر کہا گیا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بے شک کہا گیا کہ ماں کا درجہ باپ سے بھی عظیم ہے، بڑا عظیم رتبہ ہے ماں کا. بے شک مانتے ہیں، مگر باپ کا بھی درجہ کم نہیں ہے. باپ جو سماج کا، معاشرے کا سرد گرم موسم برداشت کرتا ہے، وہ اپنی انا بھی بیچ دیتا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے بڑی محنتیں کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے اپنے بڑے لوگوں کی جو ہے ڈانٹ بھی سننا پڑے تو وہ سنتا ہے، وہ باپ اس کا مقام کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بڑا اونچا مقام ہے باپ کا. اور میں کہوں ایک بات جان لو اچھے طریقے سے، اگر ماں باپ زندہ ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی بھی زندہ ہے تو پریشانی اگر ہے، مصیبت اگر ہے، تکلیف کچھ ہے، پرابلم اگر ہے تو ادھر ادھر بھٹکو نہیں، دائیں بائیں مت جاؤ، ادھر ادھر دھکے مت کھاؤ، ادھر درباروں پر، ادھر مزاروں پر، ادھر خانقاہوں میں، ادھر بابوں کے پاس، ادھر ملنگوں کے پاس، ادھر باندھنے والوں کے پاس، ادھر لٹکانے والوں کے پاس مت گھومو. ایسے لوگوں کے پاس جاؤ، ماں باپ کے پاس کہو اپنی پریشانی. امی جی اللہ سے دعا کریں آپ، ابو جی اللہ سے دعا کریں آپ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی دعاؤں میں برکت رکھا ہے. حدیث کے اندر کہا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ جب دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے تو دعائیں قبول کی جاتی. یہ باپ کا مقام ہے. امام حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ میری بیوی ہے، والد صاحب نے جو ہے بد اخلاق تھوڑی ہے، تو والد صاحب نے کہا کہ طلاق دے دو. کیا کروں میں، کیا کروں میں، والد صاحب کی بات مان لوں؟ تو ترمذی کی روایت ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھو میں وہی کہوں گا جو میں نے سنا ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، درمیانہ دروازہ ہے. والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اب تم چاہو تو دروازہ لے لو یا چاہو تو دروازہ چھوڑ دو. آج حالات ایسے ہو چکے ہیں نا، بچے جس طرح بڑے ہوتے جاتے ہیں باپ سے دور ہوتے جاتے ہیں. بے شک ماں کے نزدیک ہوں، اپنے پرابلم، اپنے مسائل ماں سے بیان کر دیتے ہیں، مگر باپ سے نہیں بیان کرتے. چھوٹے رہتے ہیں تو باپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، انگلیاں پکڑتے ہیں، یہ دلا دو وہ دلا دو. اچھا جب بڑے ہو گئے تو دوریاں ہو جاتی ہیں، کچھ بھی لینا تو امی سے بولتے ہیں، یہاں سے لنک لگاتے ہیں. ٹھیک ہو نہیں، ماں کو بھی اتنا پیار دو، باپ کو بھی اتنا پیار دو جو آپ کے لیے اتنی مصیبتیں جھیلتا ہے. آپ کے ہر ایک خوشی کے خاطر وہ اپنی کتنی خوشیاں قربان کرتا ہے اور وہ بتاتا بھی کسی کو نہیں ہے نا. باپ کا بھی بڑا اونچا مقام ہے. 8واں دروازہ، یہ 8واں دروازہ اس کا نام کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا، کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن ائمہ نے کہا ہے کہ 8واں دروازہ باب الحج ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حج ایک عظیم کام ہے، ایک عظیم عبادت ہے. جہاں باب الصلاح ہے، باب الریان ہے نا، یہ سارے ہیں تو باب الحج بھی ہونا چاہیے. اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، باب الصبر ہے. 8ویں دروازے کا نام باب الصبر ہے، جو صبر کرنے والے. باب القاظمین الغیظ ہے، جو غصے کو پی جانے والے. اسپیشل ان کو داخل کیا جائے گا، ہے نا، اسپیشل داخل کیا جائے گا. تو یہ 8 دروازے میں نے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ جنت کے 8 دروازے، ان کو جان لیجئے، جنت کے 8 دروازے. اور یہ 8 دروازے سورہ صاد کی آیتیں ہیں. جب جنتی لوگ داخل ہو جائیں گے تو یہ جنت کے دروازے کھلے رہیں گے. ایسا نہیں کہ کوئی کسی سے مل نہیں سکتا، باب الصلاح والے وہ باب الصدقہ میں نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے ہیں، کھلا رہے گا. ہمارے پاس دروازے اس لیے بند رہتے ہیں، چوری کا ڈر رہتا ہے، بندر آ جائیں گے، یہ پریشانی وہ پریشانی. وہاں کون سی پریشانی ہوگی؟ کوئی پریشانی نہیں. اس لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، قرآن مجید کے اندر اعلان کر دیا گیا ہے. اب یہ بات کا تذکرہ تو ہو گیا آپ لوگوں کے سامنے کہ جو جس میں زیادہ پوائنٹس لے کر آیا ہوگا اس لحاظ سے جنت میں داخل کیا جائے گا. نماز میں زیادہ پوائنٹس ہے تو باب الصلاح سے، اگر صدقے میں زیادہ پوائنٹس ہے تو باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا. لیکن وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کے واسطے اعلان کیا جائے گا کہ بھائی یہ سارے دروازے تمہارے لیے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ. وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے، جن کو جنت کے 8 دروازوں سے
آواز لگائی جائے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر کریں گے۔ وہ کون کون خوش نصیب ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔